من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُمْ فَرِيضَةً فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ اگر تم طلاق دو عورتوں کو ما لم تمسوہن، کہ ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، او تفرضوا لہن فریضہ، یا تم نے ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا، وَمَتِّعُوهُنَّ ان کو جوڑا دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ قدرت والے مالدار پر اس کے اندازے کا جوڑا ہے، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ اور تنگ دست پر اس کے اندازے کا جوڑا ہے، متاعًا بالمعروف یہ جوڑا عمدگی کے ساتھ ہے، حقاً علی المحسنین یہ حق ہے نیکوکاروں پر، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ اور اگر تم انہیں طلاق دے دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً اور ان کے لیے مہر مقرر کیا ہے، تو فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ تو آدھا مہر ان کو دے دو، إِلَّا أَن يَعْفُوَ ہاں مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی شوہر، وَأَن تَعْفُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ اور اگر تم معاف فرما دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور اپنے درمیان جو فضل ہے اس کو نہ بھولو، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، طلاق اور عدت کے مسائل چل رہے تھے، تو آج یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے، ایک تو یہ کہ بغیر مہر کے مقرر کیے ہوئے نکاح ہو جاتا ہے، لیکن مہر ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بعد میں میاں بیوی نکاح کے بعد بھی مہر مقرر کر سکتے ہیں کہ یہ مہر ہے، اور اگر بعد میں انہوں نے مقرر نہیں کیا تو اس عورت کا مہر مثل ہوگا۔ مہر مثل کا یہ معنی کہ اس کی جو ماں ہے، اس کی بہن، اس کی یہ چیزیں، یہ جو رشتہ دار ہیں قریبی رشتہ دار، ان کا جو مہر ہوگا اس کا بھی وہی مہر ہو جائے گا، تو مہر مثل اس کو کہا جاتا ہے۔ پہلے عرض یہ کیا تھا کہ اگر ایک عورت کو رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو اس کی عدت نہیں ہے، تو آج یہی بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر نکاح ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ابھی اپنی بیوی کو اس نے نہیں چھوا، ہاتھ تک نہیں لگایا اور رخصتی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، اور فرمایا کہ اس کے لیے مہر بھی مقرر نہیں کیا، نہ مہر مقرر کیا، نہ جو ہے رخصتی ہوئی اور اس کے ساتھ جو ہے اس کا میاں بیوی والے تعلقات ہوئے اور اس کو طلاق ہو گئی، تو فرمایا جائز ہے، تم گناہگار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے طلاق دے دی، کوئی حرج نہیں،
لیکن اب اس صورت میں اس عورت کے لیے کیا ہوگا؟ شوہر کے ذمہ کیا ہے؟ تو فرمایا متعوہن، ان کو جوڑا دے دو، ان کو جوڑا دے دو، کچھ نفع دے دو۔ اور نفع کیا؟ جوڑے سے مراد کیا ہے کہ ان کو قمیص، شلوار اور بڑی چادر ایک یہ دے دی جائے اور یہ جوڑا دیا جائے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، تنگ مالدار ہے تو اس پر مالداری والا جوڑا ہوگا، اس کے ذمہ ہے کہ پھر قیمتی جوڑا دے، اور اگر درمیانے درجے کا ہے تو درمیانے درجے کا جوڑا دے، اور اگر غریب ہے تو غریبوں والا جوڑا دے۔ بہرحال یہ دینا اس کے ذمہ واجب ہوگا کہ اس عورت کو دے کر اس کو رخصت کرے گا۔ ایک تو یہ ہے، اور فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ جوڑا عمدگی کے ساتھ دینا، یہ نیکوکار لوگوں کا حق ہے، ان پر حق ہے کہ وہ اس طرح دے، اور حق سے مراد یہ کہ ان کے ذمہ واجب ہے، لہٰذا یہ اس کو ادا کریں۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر دوسری صورت ہے کہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو رہی ہے اور مہر مقرر تھا، یہ تو پہلی صورت تھی کہ رخصتی سے پہلے طلاق اور مہر مقرر نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جوڑا دینا اس کو کہا جاتا ہے متعۃ النکاح۔ وہ دوسرا متع اور ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے، یہ متعۃ النکاح کہا گیا۔ متع کا معنی ہے نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا، تو لہٰذا یہ نکاح کی وجہ سے اس کو یہ نفع ملنا چاہیے کہ ایک جوڑا دیا جائے اور عمدگی سے رخصت ہو۔ دوسری صورت ہے کہ اس کو رخصتی سے پہلے، میاں بیوی والے تعلقات سے پہلے، خلوت سیاح سے پہلے طلاق دے دیتا ہے یہ شوہر، لیکن اس کا مہر مقرر ہے۔ مثلا مہر مقرر کیا تھا؟ 1 لاکھ مہر مقرر ہے، اب اس نے اس کو طلاق دے دی، تو جب طلاق دے دی تو اس عورت پر عدت تو نہیں ہے، لیکن آدھا مہر شوہر کے ذمہ ہے، آدھا مہر شوہر کے ذمہ ہے، 50,000 اس کا حق ہے نکاح کی وجہ سے، لہٰذا وہ اس کو دینا پڑے گا۔ تو یہی فرمایا وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو پھر عورت کو دینا پڑے، عورت کا حق ہے کہ مرد پر لازم ہے کہ عورت کو آدھا مہر دے دے۔ کیوں؟ مہر مقرر کیا ہوا ہے۔ ہاں اگر وہ عورت کہتی ہے میں نہیں لیتی ہوں، یہ آدھا حصہ نہیں لیتی ہوں، تو اس کو حق ہے معاف کر دینے کا۔ اگر وہ معاف کر دیتی ہے اس کا اپنا حق ہے، اور اپنا حق معاف کرنے کا اس کو حق حاصل ہے، لہٰذا جو مرضی کرے۔ اور اگر ایسا ہوا ہے کہ شوہر نے پورا 1 لاکھ اس عورت کو دے دیا، لیکن جیسے ہوتا ہے کہ مہر معجل اور مہر مؤجل، غیر معجل، اب اس میں جو جلدی دیا جاتا ہے شادی کے موقع پر دے دیا، نکاح کے موقع پر، اگر اس کو سارا مہر دے دیا تھا لڑکی کو اور رخصتی سے پہلے نکاح کیا ہوتا ہے طلاق ہو گئی ہے، تو اب اس کے ذمہ ہے اس لڑکی کے کہ وہ آدھا مہر اس کو واپس کرے۔ 1 لاکھ لے لیا تھا، 50,000 واپس کرے۔ لیکن اس میں اس کو بھی اختیار ہے شوہر کو، یہ کہتا ہے جی میں نے جو دے دیا تھا اب میں واپس نہیں لیتا ہوں، بس آدھا تو اس عورت کا حق تھا، دوسرا آدھا اس مرد کا حق تھا، یہ اگر اپنا حق معاف کرنا چاہتا ہے تو معاف کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اس کا اپنا حق ہے جیسے۔ اور اسی کا یہاں تذکرہ فرمایا اگر معاف کر دے تو یہ بہتر ہے، اگر اس کو معاف کر دیا تو بہتر ہے۔ فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تم طلاق دے دو عورت کو چھونے سے پہلے وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اس حال میں کہ اس کے لیے مہر مقرر کر دیا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو آدھا مہر واجب ہو جائے گا عورت کے لیے جو تم نے مقرر کیا ہے، اور باقی آدھا واپس ہو جائے گا۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، ہاں مگر یہ کہ عورت اپنا آدھا حصہ بھی معاف کر دیتی ہے تو اس کو اس کا حق حاصل ہے، وہ معاف کرتی ہے تو پھر معاف کر دے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا اس نے پورا دے دیا تھا مہر، آدھا واپس اس نے کرنا ہے تو اس نے اس کو معاف کر دیا جس کے ہاتھ میں نکاح کا گرہ ہے، یعنی چونکہ طلاق کس کا حق ہے؟ طلاق تو شوہر کا حق ہے، عورت کا حق طلاق نہیں ہے، عورت شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی، طلاق شوہر ہی دے گا۔ ہاں عورت ایک کام کر سکتی ہے، وہ خلا کر سکتی ہے، خلا وہ کر سکتی ہے عدالت میں جا کر، ورنہ طلاق جو ہے وہ شوہر کا حق ہے۔ اب یہ آئلی قوانین اور باہر جاؤ ان دنیا میں آیا جی عورت طلاق دیتی ہے، جی شوہر کو ڈیورس کر دیا اور رہنے لگی الگ، یہ سب ایسے ہی ہے۔ اور باہر کے ملکوں میں تو اور عجیب بھی سلسلہ ہوتا ہے، میاں بیوی رہتے ہیں گٹھے ہی ہے، اور کیا کر دیتے ہیں کاغذ فائل کر دیا کہ جی بیوی نے شوہر کو ڈیورس دے دیا، اور پھر وہاں حکومت کی طرف سے پھر اس عورت کو پیسے ملتے ہیں، ہر مہینے کے پیسے ملتے ہیں، اور وہ لینے کے لیے بھی میاں بیوی ایسا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔
یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہاں فرمایا کہ حق جو ہے وہ طلاق دینا یہ شوہر کا حق ہے، لہٰذا اس طرح یہ کر لے گی، اور وہ اگر معاف کرے تو معاف کر سکتے ہیں۔ وَأَن تَعْفُوَا، اور فرمایا شوہر کو چاہیے کہ وہ معاف کر دے، اقرب للتقویٰ، اس لیے کہ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، لہٰذا ایک دے دیا، ایک حق دے دیا، واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے، معاف کر دے۔ آگے فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اللہ نے جو تمہارے درمیان فضل یا فضیلت بھی اس کا معنی ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، جو دی ہے اس کو نہ بھولو، اس کو مد نظر رکھو۔ اگر فضل سے مراد اللہ کا فضل لیا جائے تو معنی یہ ہے کہ جو اللہ کا فضل تمہارے اوپر ہے اس کا نہ بھولو، یعنی غصے میں ہو یا خوشی میں ہو، ہر حال میں اللہ کے فضل کو سامنے رکھو، زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، لہٰذا یہ کیفیت۔ اور طلاق تو دیتا ہی ناراضگی میں ہے، لہٰذا غصے میں اس وقت بھی اس پر ظلم اور زیادتی نہ کرو، ہر وقت اللہ کے فضل کو آدمی مد نظر رکھے کہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے، لہٰذا کسی پر زیادتی نہ کرے۔ بہت بڑے مغلیہ دور کے بادشاہ گزرے ہیں، بہادر شاہ ظفر، انہوں نے ایک شعر بڑا عجیب کہا، وہ کہتے ہیں ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جس سے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جس سے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ کہتا ہے ظفر اس آدمی کو کبھی انسان نہ سمجھنا، کتنا ہی سمجھدار عقل مند کیوں نہیں ہے، اگر اس میں یہ دو خرابیاں آ گئی، جب اس کو خوشی عیش سب کچھ ہے، اس کے ہاتھ وسیع ہے، اس وقت یاد خدا نہ رہی، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، بھول گیا اللہ کو اور کدھر سے کدھر چلا گیا، بس ٹھیک ہے جی، کون وہ سمجھتا میں ہمیشہ اسی طرح رہوں گا، جبکہ ہمیشہ ایسا نہیں رہتا۔ اور اس کو تیش میں خوف خدا نہ رہا، جب اقتدار مل گیا، جب تیش آ گئی، اب اللہ کا خوف نہیں، دوسروں پر ظلم کرنے لگ گیا، اور دوسروں کی کیفیت کیا کر دی اس نے، لہذا فرمایا اس کو آپ انسان آدمی نہ سمجھنا، وہ آدمی نہیں ہے، وہ انسانیت کے لباس میں ایک درندہ ہے، درندگی اس میں ٹپک رہی ہے، لباس انسانیت کا پہن لیا ہے۔ پتہ چلا آدمی کو جب اللہ وسعت دے، عیش و عشرت دے، تو اپنے خدا کو کبھی نہ بھولے، اپنے اللہ کو یاد کرتا رہے، اور جب اس کو کوئی ایسا موقع ملے، تیش میں آئے، جب وہ بہت کچھ اس کو مل جائے، وہ اقتدار مل جائے، طاقت اور قوت مل جائے، تو اس وقت بھی خوف خدا کو سامنے رکھے، وہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے، وہ سمجھے کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے سامنے جانا ہے، آج اگر میں اس پر زیادتی کروں گا کل میرے اوپر بھی یہ ہو سکتا ہے، کیوں تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ فرماتے ہیں یہ دن تو ہمارے قبضے میں ہے، ہم پھیرتے ہیں، کبھی کسی کو ہم وہ پروٹوکول دلوا دیتے ہیں کہ جب گزرتا ہے سلوٹ مارے جا رہے ہیں، سلوٹ مارے جا رہے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہی جو سلوٹ مارتا ہے وہی آ کر ہتھ کڑی لگا کر دھکے دے کر لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب ہمارے قبضے میں ہے، ہم کرنے والے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ایسا ہی ہے۔ اور ایسے مواقع پر اپنے رب کو کبھی نہ بھولے آدمی۔ حدیث میں ایک واقعہ بڑا عجیب تذکرہ اس کا ذکر ہے، 3 آدمی تھے، ایک گنجا تھا، اور ایک جو ہے وہ کوڑی کا مریض تھا، اور ایک اندھا تھا، یہ 3 لوگ تھے، اور غریب اللہ نے ان کا امتحان لینا چاہا، ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، جا کر کوڑی کے مریض سے پوچھا کیا کرتے ہو، کیا چاہتے ہو، کہا میرا یہ مرض ٹھیک ہو جائے، لوگ بہت نفرت کرتے ہیں، اور مجھے اللہ مال و دولت دے دے، یہ چاہتا ہوں۔ مال و دولت مل گئی، دعا کی انہوں نے، وہ ٹھیک بھی ہو گیا، مال و دولت بھی مل گیا۔ اندھا تھا، اس سے پوچھا کہ اللہ کی رحمت کے شاہکار، قدرت کے شاہکار نہیں دیکھ سکتا ہوں، کاش مجھے نظر میری آ جائے اور مجھے مال و دولت مل جائے۔ دعا کی، نظر بحال ہوگی، مال و دولت مل گیا۔ گنجے کو پوچھا، کہا میں ٹھیک ہو جاؤں، لوگ نفرت کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو گیا، اس کو بھی مال و دولت مل گیا۔ اب آزمانے لگے تو ایک کے پاس جا کر کہا دیکھ تو ایسا مریض تھا، یہ تیری کیفیت تھی، لوگ نفرت کرتے تھے، اللہ نے تجھے مال دیا تو اس کے مال میں سے کچھ دے دے۔ اس نے کہا جاوے اپنا کام کر، مجھے مال دیا ہے، میں پہلے سے اسی طرح تھا، نہ مجھے کوئی بیماری تھی نہ اور کچھ تھا۔ کہا اچھا۔ اس فرشتے نے دعا کی، یا اللہ اس کو جیسے پہلے تھا اسی طرح کر دے، وہ اسی طرح ہو گیا، پھر کنگلا ہو گیا، پھر ایسی کیفیت۔ دوسرے کے پاس گیا، دیکھ تو ایسا تھا، لوگ نفرت کرتے تھے، اور پھر تیرے لیے دعا کی، اللہ نے تجھے یہ دیا، اللہ کے نام پر دے دے۔ اس نے کہا جا بابا اپنا کام کر، یہ تو مجھے تو خاندانی یہ ملا ہے، مجھے تو یہ ورثہ ہے خاندانی، یہ کیا بات کرتا ہے۔ پھر بد دعا کی، وہ بھی اسی طرح ہو گیا کنگال اور وہی کیفیت۔ تیسرے کے پاس گیا، اس سے کہا دیکھ
ایک تو ایسا تھا اور اللہ نے تجھے دولت دی۔ اس نے کہا سچ کہا تو نے، میں ایسا ہی تھا، میرے رب کا مجھ پر کرم ہوا، میرے اللہ کا مجھ پر فضل ہوا، اور اتنی دولت، اور آج ہر طرف میرے نوکر چاکر غلام ہیں اور مال و دولت ہے۔ تو جا جتنا لے جا سکتا ہے اللہ کے نام پر لے جا، جس رب نے دیا ہے اسی کے لیے لے جا، میں دیتا ہوں۔ وہ فرشتہ کہے گا تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہارا امتحان لینا چاہ رہا تھا، تو وہ ہے جس نے اپنے رب کو نہیں بلایا، اس عیش میں بھی آ کر نہیں بلایا ہے، لہٰذا اللہ نے تجھے کامیاب کر دیا اور وہ دونوں ناکام ہو گئے۔ تو اس لیے جب عیش و عشرت ہو تو اس وقت بھی اپنے رب کو نہیں بلانا چاہیے، جب اقتدار مل جائے تو اس وقت بھی اپنے رب کو نہیں بلانا چاہیے، اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے، اللہ کی نظروں میں ہے۔ جب اللہ کی نظروں میں ہے تو وہ پکڑ بھی سکتا ہے، وہ بدلہ بھی دے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتہ۔